رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جب تک وہ توبہ نہ کر لیں اپنے گناہوں سے اس وقت تک معاف نہیں فرماتے۔ نہ افطار کے وقت ان کی مغفرت کے لیے پروانے جاری ہوتے ہیں، نہ رات کے آخر پہر میں ان کے لیے مغفرت کے پروانے جاری ہوتے ہیں۔ وہ 4 قسم کے افراد جب تک توبہ نہ کر لیں اس وقت تک محروم رہتے ہیں مغفرت کے پروانوں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 4 آدمی کون ہیں؟ نمبر 1 ان میں مدمن خمر، شراب کا عادی۔ نمبر 2 عاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ اور نمبر 3 قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا۔ اور نمبر 4 مشاہن، دل میں کینہ رکھنے والا۔ یہ ایسے افراد ہیں، یہ 4 قسم کے جو ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معافی کا پروانہ جاری نہیں ہوتا جب تک یہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ مستقل نشے کے عادی ہیں تو رمضان سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں توبہ کر لیں۔ جو جس نشے میں مبتلا ہے، جو جس لعنت میں مبتلا ہے، اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے اور صبح شام اس کی مغفرت کے دریا بہہ رہے ہیں۔ کوئی آئے اور آ کر اس سے اپنے حصے کی مغفرت کو بھی سمیٹ لے تو نشہ کرنے والے بھی توبہ کریں۔ پھر عاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ والدین اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ایک دولت عطا فرمائی ہے کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سروں سے ایک سایہ تھا جو ہٹ چکا ہے، ایک ابر رحمت تھا جو ہم سے دور ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محفوظ اور مضبوط رحمت کا سائبان تھا ہمارے سروں پر جو اب ہم پر باقی نہیں رہا۔ اس وقت انسان اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ تنے تنہا چٹیل میدان میں کھڑا ہے اور کوئی سایہ تھا جو اس کے سر سے ہٹ چکا ہے۔ والدین کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن سب سے زیادہ تفصیل سے جو ذکر کیا ہے وہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اپنی عبادت کو اور اپنی بندگی کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک جملے میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تو اپنے رب کی عبادت کرنا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک جملہ عبادت کا، اور اس کے بعد والدین کے جو حسن سلوک سے متعلق احکام ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ پھر بیان کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، جب تو ان دونوں میں سے کسی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، او کلاہما، یا ایک رخصت ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا یا والدہ کا انتقال ہو گیا، کوئی ایک باقی ہے، ایک بھی اگر موجود ہے، ان کو بڑھاپے کی حالت میں اپنے پاس پائے، فلا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہنا ان کو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرنا تو قول کریم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ تو صحابی رسول تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے، نہ حقوق اللہ کو ضائع کرتے تھے نہ حقوق العباد کو ضائع کرتے تھے، لیکن ان کی والدہ جو ان سے ناراض تھی وہ صرف یہی مسئلہ تھا کہ یہ اللہ کی بندگی بہت اچھی کرتے ہیں، مجھے ان کی عبادات میں کوئی شکایت نہیں اور مجھے ان کے باقی معاملات میں کوئی شکایت نہیں، لیکن یہ اتنی سختی سے مجھ سے بات کرتے ہیں، جب یہ بولتے ہیں تو میرا دل چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ صحابی رسول ہیں اور کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا، کیوں کہ ماں کا دل دکھایا ہوا تھا۔ ماں سے جب بات کرتے تھے تو تلخ لہجے میں بات کرتے تھے۔ قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے کہ قولاً کریما، والدین کے ساتھ بات نرمی سے کرنی چاہیے۔ آج اکثر نوجوان بچے بچیوں کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ والدین سے بات کرنا، سختی کے ساتھ بات کرنا، انہیں جھڑک دینا، ان کی بے ادبی کرنا، ان کے دل کو توڑ کر رکھ دینا، یہ اکثر نوجوان بچے اور بچیاں اس میں مبتلا ہے۔ اس لیے
اگر کوئی والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہے، اگر کوئی والدین کو ناراض کیے بیٹھا ہے، کسی کی ماں اس سے ناراض ہے، کسی کا باپ اس سے ناراض ہے، کسی کے دونوں اس سے ناراض ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ توبہ کریں اور والدین کو راضی کریں۔ اگر والدین کو راضی نہیں کیا تو یہ رمضان المبارک بھی ان کی مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، یہ رمضان المبارک بھی ان کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ والدین ان سے ناراض ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے میں نے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر حج کرایا ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ولا ظفرتن واحدہ، وہ جو پالنے کے ایام میں، تیرے بچپن کے ایام میں، وہ جو تیری ماں تیرے پیچھے تھکی تھی نا، اور وہ تھک تھک کے اس کی جو سانسیں نکلتی تھی، اس طرح جو آواز سانس پھول جاتا تھا تیرے پیچھے دوڑ دوڑ کر، اور وہ جو تکلیفیں تجھے پالنے میں اس نے برداشت کی ہیں نا، ابھی تو نے اس کی اس ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ والدین کا کوئی کیا حق ادا کرے گا؟ اس لیے والدین کا ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کے ساتھ محبت سے بات کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور عاجزی اور تواضع کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہیں۔ اگر ہم نے والدین کو راضی نہ کیا، اگر ہم نے والدین کو ناراض کیے رکھا، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ افطار کے وقت 10 لاکھ افراد کی مغفرت کا جو پروانہ جاری ہو رہا ہے، ہمارا نام اس میں نہیں ہو سکتا، اور رات کے آخر پہر میں جو مغفرت کے پروانے جاری ہو رہے ہیں، اگر کسی نے والدین کو ناراض کیا ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کرتا تو اس کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری نہیں ہوگا۔ پورے رمضان لاکھوں کروڑوں انسانوں کی مغفرت کے پروانے اللہ تعالیٰ جاری کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی نشے میں مبتلا ہے اور توبہ نہیں کرتا، والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہے اور توبہ نہیں کرتا، تو اس کے لیے مغفرت کا اعلان نہیں ہے، یہ رمضان اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اور یہ رمضان اس کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اور یہ رمضان اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو نشے کا عادی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو والدین کا نافرمان ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک یہ توبہ نہ کرے۔ اور پھر تیسرا آدمی کون ہے؟ قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی بہن، بھانجے بھانجیاں، بھتیجے بھتیجیاں، دادا دادی، چچا تایا، پھوپھا پھوپھیاں، خالہ خالو، ماموں، یہ سارے جو قریبی رشتے ہیں نا، ان رشتوں کو میرے نبی نے فرمایا کہ ان رشتوں کو جوڑنا چاہیے، آپس میں رشتہ داری کے اندر حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ معاشرہ مختلف مزاج کے لوگوں پر مشتمل افراد کا نام ہے، معاشرے میں ایک جیسے افراد نہیں ہوتے، ہر جگہ ہم ہر رشتہ دار کے یہاں جائیں ہمیں رسپیکٹ ملے، یہ نہیں ہو سکتا، ہر رشتہ دار ہم سے اچھا برتاؤ کرے، یہ نہیں ہو سکتا، کہیں مزاج کے خلاف بات بھی آئیں گی۔ یہ دنیا ہے میرے بھائی، جنت نہیں ہے، وہ تو جنت کے اندر ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہ جنت ہے، وہاں نہ کوئی لغو بات، نہ کوئی بیکار بات، نہ کوئی غیبت، نہ کوئی جھوٹ، نہ کوئی بہتان، نہ کوئی الزام تراشی، وہاں صرف اور صرف سلامتی ہی سلامتی کی آوازیں ہوں گی۔ تو یہ فضا تو جنت میں ملے گی، یہاں کہیں مزاج کے خلاف بھی بات آئے گی، یہاں کہیں تلخ رویے بھی آئیں گے سامنے، یہاں کہیں ناگوار باتیں بھی پیش آئیں گی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ان کو پی جانا اور رشتوں کو باقی رکھنا، ان کی خوشی میں شریک ہونا، ان کے غم میں شریک ہونا، کسی کام میں ان کی معاونت کرنا، وہ اگر غریب ہیں تو ان کی مدد کرنا، ان کی خیر خبر لیتے رہنا۔ لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جو رشتوں کو توڑتا ہے، رشتوں کو ختم کرتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ من احب ان یبسط له رزقہ، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ وسیع کر دے اور اس کی عمر کو اللہ تعالیٰ دراز کر دے، فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اور رشتہ داروں سے
تعلق کو اچھا رکھے، وہ نہیں ملنا چاہتے، کوئی بات نہیں، ہم خود پہل کر لیں، ہم خود جا کر صلح کر لیں، ہم خود جا کر سلام میں پہل کر لیں، انشاءاللہ قیامت والے دن بھی سرخرو ہوں گے اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائیں گے۔ وہ خاندان کے، اس خاندان کے لوگ، اس برادری کے لوگ، اس گھر کے لوگ، ان پر اللہ کی بڑی وسعتیں ہوتی ہیں رزق کے اعتبار سے، اور اللہ کی بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جہاں آپس میں صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں، جہاں آپس میں تعلقات کو استوار کرنے والے ہوتے ہیں، جہاں آپس میں خاندانوں میں، برادریوں میں اور رشتہ داروں میں محبتیں قائم ہوتی ہیں۔ ان محبتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس خاندان پر رزق کی وسعت کے دروازوں کو کھول دیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازوں کو اس خاندان کے لیے کھول دیا کرتے ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے کہ یہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے تیسرا آدمی میرے نبی نے وہ ارشاد فرمایا جو رشتوں کو ختم کرتا ہے، تعلقات کو توڑ دیتا ہے، اس رمضان میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خاندانوں کے بڑوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپس میں صلح کریں، آپس میں محبتوں کی فضاؤں کو قائم کریں۔ خونی رشتے ہیں آپس میں، حقیقی رشتے ہیں آپس میں، معمولی بات پر کیا کہتے ہیں، آج کے بعد ہمارا تمہارا تعلق ختم، آج کے بعد تم ہمارے لیے مر چکے، ہم تمہارے لیے مر چکے، نہ ہم تمہارے گھر آئیں گے نہ تم ہمارے گھر آنا۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ میرے نبی یہ پیغام لے کر تھوڑی آئے ہیں۔ میرے نبی تو فرما رہے واعف عمن ظلمک اعطی من حرمک سل امن قطعک، جو تجھ سے تیرے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اسے معاف کر، جو تجھے دینے سے انکار کرتا ہے تو اسے دے، جو تجھ سے تعلق کو توڑنا چاہتا ہے تو اس سے تعلق کو جوڑ۔ میرے نبی کی سنت تو یہ ہے، میرے نبی کے اخلاق تو یہ ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر، ذرا سی باتوں پر کہتے ہیں ہمارا تمہارا تعلق ختم، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ ذرا غور کریں کہ ہم ایسا کر کے کہیں اللہ کی رحمت سے دور تو نہیں ہو گئے، کہیں مغفرت کے اس زبردست مہینے میں جو پوری کائنات کے لیے اللہ نے ایسا زبردست مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا، لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو رشتوں کو ختم کرنے والا ہے، قطع تعلقی کرنے والا ہے، اس مہینے میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس وعید میں داخل ہو جائیں۔ ہم صلح کریں، رشتہ داروں سے جا کر میل جول رکھیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور یہ برتاؤ برابری کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ میں جس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ کوئی ہم سے اچھا سلوک نہ بھی کرے لیکن ہم رشتے کے ناطے جا کر اس سے اچھا سلوک کریں، اس سے تعلق کو قائم رکھیں، اس سے میل جول کو برقرار رکھیں، صرف کس لیے کہ میرے نبی نے حکم دیا کہ رشتوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ تو تیسرا آدمی وہ بتایا میرے نبی نے جو رشتوں کو ختم کرنے والا ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا رمضان المبارک میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر چوتھا آدمی ارشاد فرمائے مشاہن، دل کے اندر کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ ایمان والے کے شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بغض رکھے، کسی کے بارے میں کینہ رکھے۔ ایمان والے کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو ہر ایک کی طرف سے صاف رکھتا ہے، اپنے دل کو ہر ایک کی طرف سے بالکل صاف رکھتا ہے۔ المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف۔ یہ جو مومن ہے نا، یہ جو ایمان والا ہے، یہ تو سراپا محبت ہے، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو نہ دوسروں سے محبت کرتا ہے نہ دوسرے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں ہر ایک کی محبت ہونی چاہیے، ہر ایک کی محبت ہو، کسی کے بارے میں نفرت نہ ہو، کسی کے بارے میں بغض نہ ہو، کسی کے لیے کینہ اس کے دل میں نہ ہو۔ ہر وقت کینہ دل کے اندر رکھنا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی پلاننگ کرتے رہنا، کسی کی پگڑی اچھالنے کی پلاننگ کرتے رہنا، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ایمان والا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں ہر ایک کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اگر دل میں کینہ رکھیں گے اور دل میں بغض رکھیں گے تو میرے بھائیو رمضان میں بھی پھر مغفرت کا پروانہ اللہ کی طرف سے جاری نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بھائی بھی ان چار باتوں میں سے کسی بات میں مبتلا ہے،
نشے میں مبتلا ہے تو توبہ کرے، والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہے تو توبہ کرے، قطع تعلقی میں مبتلا ہے تو توبہ کرے، اور دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے تو توبہ کرے۔ ان گناہوں سے توبہ کر لے تاکہ رمضان المبارک سے بھرپور استفادہ کرنے والے بنے۔ اب آدھے سے زیادہ رمضان تو گزر چکا ہے، یہ بالکل آخر وقت آ گیا، آخر عشرہ ہے، لیلۃ القدر بھی اس میں، اعتکاف جیسی عظیم الشان عبادت بھی اس میں، اور اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا آخرہ عتق من النار، یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ تو اگر ان 4 گناہوں میں کوئی مبتلا ہوگا اس کے لیے معافی نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے، اس لیے صدق دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا